بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان علماء نے عموماً اور پاکستانی اور افغانستان کے مسلمان علماء نے خصوصاً اسلام کا ایسا گھناؤنا اور ایسا ڈراؤنا جو ہے نا روپ پیش کیا ہے کہ ساری دنیا اس سے نفرت کر رہی ہے، اور کلیم یہ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے جس کی آخری اینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ محل اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اشش کر اٹھتا ہے۔ لیکن جو پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا محل بنا دیا گیا ہے کہ جس کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اندر جانے کا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی باہر نکلنا چاہے تو دروازے کے باہر جو ہیں وہ جلاد ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور باہر نکلنے والے کو اسی وقت ہی جو اس کا ساتھ تن سے جدا ہو جائے گا۔ اور جو اندر چلے گئے ہیں وہ اب اتنی گھٹن ہے کہ وہاں جو باری جو کھڑکیاں ہیں وہ کھلتی نہیں، اور ٹھنڈی ہوا اور تازہ ہوا آنے کا کوئی چانس ہی نہیں، ساری طرف سے بند ہو چکی ہیں۔ اور باہر بھی جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ گند اور اس قدر جو ہے وہ زہریلی جھاڑیاں ہیں جن میں سانپ اور بچھو بس رہے ہیں، یہ انہوں نے حالت بنا دی ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو پاکستان کے سمجھدار اور باشعور لوگ ہیں وہ اسلام سے مکمل بیزار ہیں، لیکن اتنی گھٹن اور اتنی یہاں پر ظلم ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر ہی نہیں سکتے۔ جہاں آواز بلند کی وہیں ان کا جو ہے وہ گلا کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ حالت دیکھتے ہوئے پاکستان کے ایک ہمارے بھائی حارث سلطان صاحب نے، جو لاہور میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس گھٹن سے تنگ آ کر جب وہ آسٹریلیا پہنچے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ مہم شروع کر دی۔ اور وہ ایک جو بھی ہے ان کی ویڈیو سننے سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ محب پاکستان ہیں، اور ان علماء کی حرکتوں سے اور جو ان علماء کے چیلے جو دوسرے ملکوں میں آئے ہوئے ہیں ان کی حرکتوں سے اس قدر تنگ ہیں کہ اور شرمندہ بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ملک جو ٹالرنس کے رکھتے ہیں، جو ان کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، ان سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، حارث سلطان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈائی ہارڈ جو ہیں وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں، یعنی ملحد۔ اور انہوں نے جو پاکستان کے علماء ہیں ان کو جو ہے وہ ننگا کرنا شروع کر دیا ہے، ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی جو اسلام کا جو وہ نظریہ پیش کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی دیو مالائی کہانیاں جو جن کا سر سے پیر کوئی عقل مند انسان ان کو مان ہی نہیں سکتا، اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ قوانین قدرت کے بھی خلاف ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ خود ایتھیسٹ ہیں تو اس لیے انہیں کسی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ یوم جزا کو بھی نہیں مانتا، اس لیے وہ کھل کر اور جو ہے وہ ان کی جو ہے نا
ان کو ننگا کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کوئی چند روز ہوئے انہوں نے احمدیت کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے الزام لگا دیے، اور عموماً وہ احمدیوں کے تو حق میں ہی بولتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کے بنیادی حقوقوں کے تو بہت علم بردار ہیں، لیکن جو جماعت احمدیہ پر الزام لگائے وہ تو وہی ہیں جو 130 سال سے جو ہے وہ دہریہ اور مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اسلام پر لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے میں پہلے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کے سیاسی، معاشی اور تمدنی حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں جو بات جو بالکل عین مطابق ہے سارا معاشرہ اسے سمجھتا ہے، لیکن 200-250 سال کے بعد وہ اسے جو ہے وہ بالکل ایک جاہل اور غلط بات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ برطانیہ اس وقت جو ہے جمہوریت کا سب سے بڑا ہے، علمدار ہے، اور اس کی اگر 200 سال پہلے ہسٹری چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ اتنے جو ہیں وہ گرے ہوئے تھے کہ ان کا جو ہے وہ انسانیت سے ہی باہر تھے۔ مثلا یہی کہ آج سے 200 سال پہلے عورتوں کو پڑھانا جو ہے وہ ایک بڑا جرم تھا، اور جو عورت جو ہے وہ اگر عقل کی بات کر دے یا شعور کی بات کر دے تو اسے وچ کہا جاتا تھا۔ جو مذہب کے خلاف ذرا سی بات کرے اسے وچ بنا دیا جاتا تھا، اور وچ کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریا میں پھینک دو۔ اگر یہ مر گئی تو اوہو یہ تو وچ نہیں تھی، اگر وہ بچ گئی کسی طرح سے تو پھر اسے پکڑ کر لگا یہ تم وچ ہو، اس لیے اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور عورت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں تھا، نہ انہیریٹنس تھی، کچھ بھی اس کو نہیں مل سکتا تھا، اور وہ مرد کی اس قدر غلام تھی کہ وہ اپنے خاوند کو میرے آقا کہہ کر بلاتی تھی، یس مائی ماسٹر، what can I do, you're my master۔ یہ حالت تھی۔ اور جو حکمران تک کا جو بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ مائن میں کام کرنا شروع کر دیتا تھا، اور 17-18 سال کی عمر میں وہ بالکل جو ہے وہ نابینا ہو جاتا تھا، اور ایوریج عمر ہی جو تھی وہ اکثریت جو ہے وہ 20 سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتے تھے۔ اور میرے آنے تک جو ہے وہ یہاں آنے تک بہت سی ایسی باتیں تھیں جنہیں عورتیں سنا کر بڑا فخر کرتی تھیں کہ ہم اب ووٹ بھی دے سکتے ہیں، میں تو اب بینک اکاؤنٹ بھی رکھ سکتی ہوں، میں تو اپنے نام پر جائیداد بھی رکھ سکتی ہوں۔ یہ حالت تھی، اور یہ کالونیل ملک تھا، یہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کر رہے تھے، اور ملکہ اور جو بادشاہ ہے برطانیہ کا، اس کے سارے دوست جو ہیں وہ قریبی دوست جو ہیں وہ بحری قزاق ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو افریقہ میں جا کر بندروں اور جو ہے نا بھیڑ بکریوں کی طرح جال میں پکڑ لے کر جو ہے نا وہ اس کو امریکہ میں جا کر فروخت کیا کرتے تھے، اور ان کو پیروں میں زنجیریں ڈال کر ان سے چپو مروانے کا کام لیا جاتا تھا، اور وہاں سے کوئی اسکیپ تھی ہی نہیں،
اور جو چپو چلاتے ہوئے مر جاتا اس کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیتے تھے. کوئی ان کو غریبوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور ان میں عورتیں بھی شامل تھیں. اور وہی عورتیں جو ہیں جو ان کے غلام تھیں، ان کے ساتھ وہ اپنا جنسی تعلق بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور آج اگر لبرٹی کی بات کریں تو اس سے 200 سال پہلے، کیا ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا کہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے وہ جرم تھا. اور جو بگری کے الزام میں پکڑے جاتے تھے ان کو 7-8 سال کی سزا ہو جاتی، وہ قید کاٹتے تھے. اور پھر عالم یہ ہے کہ جب کیپٹن کوپ نے آسٹریلیا کو جو ہے وہ دستیاب کیا تو اسے آباد کرنے کے لیے جو ہے وہ انگلینڈ میں جتنے بھی کرمنل تھے، ڈاکو، چور اور اسمگلر، اس برے جتنے بھی تھے، اور بگری میں پکڑے جانے والے عورتیں جو ہیں وہ پیشہ کرنے والے، ان سب کو پکڑ کر جو ہے وہ آسٹریلیا بھجوا دیا جاتا تھا. اور وہاں پر برطانیہ کا جو بادشاہ یا کوئن تھی وہ وہاں اپنا گورنر بھیجتی تھی. اور یہی لوگ جو ہیں وہ ایبریجنی کے ساتھ وہی ظلم کیا کرتے تھے جو انہوں نے امریکہ میں جا کر ریڈ انڈین کے ساتھ کیا. تو یہ کہنا کہ 17ویں صدی یعنی 7ویں صدی کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ عورتوں کو جو ہے وہ 4 شادیاں کیا کرتے تھے، لونڈیاں جو ہے کیا کرتے تھے، مارا کرتے تھے عورتوں کے کوئی ان کے حقوق نہیں تھے. تو یہ اس زمانے میں یہ دنیا کا یہی رواج تھا، دنیا میں پوری میں یہی تھا. اس کو آ کر اسلام نے جو ہے وہ ٹھیک کیا، اور اسلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ جس کی ایک شادی ہے وہ 4 کرے، بلکہ یہ کہا کہ تم جو ان گنت بیویاں رکھتے ہو یہ غلط بات ہے. اس کی ریسٹرکشن ہوگی کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اور تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ جب یہ احکامات آئے کہ 4 بیویوں سے زیادہ نہیں ہے، تو اکثر جو صحابہ تھے وہ اس فکر میں تھے کہ ہماری تو 4 سے زیادہ بیویاں ہیں، ہم ان کو کہاں جو ہے وہ کس کو چھوڑیں اور کس کو رکھیں. تو کوئی عورت جو ہے وہ طلاق لینے کے لیے تیار نہیں تھی، تو وہ جو ہے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے کہ کس بیوی کو رکھنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر جو حالت تھے کہ جتنے بھی محارب جو ہیں وہ گروہ جب دوسرے پر قابض ہو جاتے تو ان کی بیویوں کو لے جا کر، ان کی عورتوں کو لے جا کر ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا کرتے تھے. اور ظاہری جنسی تعلقات تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی. تو خدا تعالیٰ نے اس جو گند تھا اس کو آہستہ آہستہ صاف کرنے کی کوشش کی. ایک دم جو ہے وہ اگر یہ کہتے کہ نہیں یہ جو ہے نا لونڈیاں نہیں رکھ سکتے تو ان کو کہاں رکھتے؟ وہ تو پریزنر آف وار تھی، اور قید خانے تو تھے نہیں، جیل تو تھے ہی نہیں. یہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ مسلمان جو صحابہ ہیں ان کو دے دیا کرتے تھے کہ ان کو تم رکھو. اور حکم تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت اعلیٰ سلوک کرنا ہے، وہی کھانا ہے جو تم خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، ان کو بھی وہی کپڑے پہناؤ جو تم پہنتے ہو. اور جو مسلمانوں کے مخالف جو لوگ جو ان کے اپنی ہم مسلمان عورتوں کے ساتھ جو گندہ سلوک کرتے تھے
اس سے تو بالکل جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تو بہت اعلیٰ سلوک کیا جا رہا تھا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اسی پر اکتفا کروں گا اور اگلی ویڈیو میں اسی کو میں جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔